تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت یحییٰ پر رحم فرمائے. جب انہیں بچپن کی حالت میں بچوں نے کھیلنے کے لیے بلایا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں غیب کی خبر دے رہی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کی خبر بتا رہی ہیں ہمیں، اور راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. جب وہ بچپن میں چھوٹے سے بچوں کے اندر، تو بچوں نے انہیں بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، تو آپ نے ان بچوں سے کہا کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ حضرت یحییٰ نے، ایسا نہیں ہے، ہمیں دنیا میں کھیل اور کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یعنی سمجھانا یہ چاہتے تھے، بلکہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کھیل کود اور فضولیات اللہ نے ہمیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا، اور یہی ہم سے مطلوب ہے اس کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ایک نابالغ بچہ اس طرح کہہ رہا تھا، تو پھر اس بندے کا قول کیسا ہونا چاہیے جو بالغ ہو چکا ہے. اگر ایک بچہ یہ کہہ سکتا ہے بچوں کو کہ کیا ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر ایک بالغ شخص کا قول کیسا ہونا چاہیے. اگر ایک بچہ یہ کہہ سکتا ہے دوسرے بچوں کو کہ کیا ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا، نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. معلوم ہوا کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہم دنیا کی عیش اور لذت کے اندر گم ہو جائیں، جن سے فقط دنیا کی عیش اور لذت کے اندر، اور اسی عیش اور لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیں، اپنی زندگی کو ضائع کر دیں. ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے، مگر ہم اس مقصد کو بھول گئے کہ اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں زندہ رکھا گیا ہے. عدم سے وجود میں کیوں لایا گیا ہے، ہمیں کیوں زندگی بخشی گئی ہے کہ ہم کھیل کود یا لذتوں کو حاصل کرنے کے اندر یا عیاشی اور عیش اس کے اندر ہم اپنی ساری زندگی گزار دیں. نہیں، قرآن کریم کیا کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جا کر لذتیں حاصل کریں اور عیش اور عیاشی والی زندگی گزاریں اور کھیل کود کے اندر اپنی زندگی ضائع کر دیں. نہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. ہمیں جو زندگی بخشی گئی ہے وہ اس نے اپنی عبادت کے لیے بخشی ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے وفادار ہیں، کیا ہم اس کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں.
کیا ہم وقت کے اوپر نماز پڑھ لیں؟ کیا ہم بلا ناگہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا رمضان کے روزے زکوٰۃ دینے کا جو حق ہے ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ وقت پر نماز آج 10 میں سے ایک بندہ پڑھ رہا ہے کم و بیش، جبکہ ہمیں جو زندگی اس نے بخشی تھی وہ صرف اس نے عبادت کے لیے بخشی تھی۔ اس نے ان چیزوں کے لیے زندگی نہیں بخشی تھی۔ فقط دنیاوی لذتیں، آرام، وہ بھی تو اللہ کے بندے گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو کئی 100 سال 1000 سال کی عمر پائی انہوں نے، مگر انہوں نے ایک کمرہ تک اپنی زندگی میں نہ بنایا کہ کہیں اس کو بنانے کے اندر اتنی دیر اللہ کے ذکر سے میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں گزار لو، اللہ کے ذکر کے اندر۔ کیوں؟ لوگوں کے ضمیر مر چکے، نہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں۔ وہ کماتے ہیں فقط اولاد کی خاطر، کماتے ہیں عزت کی خاطر، کماتے ہیں عیاشی کی خاطر، کماتے ہیں فقط بیویوں کی خاطر، عورتوں کی خاطر، اور اپنا سارا پیسہ ان کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ دین کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے، کم و بیش وہی بات۔ آج نماز پڑھنے والے 10 میں سے ایک بندہ ملے گا، 9 بندے آپ دیکھ لو مارکیٹ میں جا کر، دفتروں میں جا کر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے ہیں کہ میری عبادت کریں۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ بس تم انہی چیزوں میں پڑے رہو گے، کھیل کود کے اندر، دنیاوی لذتوں اور آرام کو حاصل کرنے کے پیچھے؟ کیا انہی چیزوں میں پڑے رہو گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا، ان قریب تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے، ان قریب جن سے۔